اسرائیل نے حال ہی میں خلا میں ایک جدید جاسوس سیٹلائٹ ہورائزن 19 بھیجا ہے جو دن ہو یا رات ہر لمحے ہر چیز پہ نظر رکھ سکتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی جدت نہیں ہے بلکہ اسرائیل کے جارحانہ عزائم کی عملی تصویر ہے جس نے خطے میں تناؤ اور کشیدگی کو نئی شدت دی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے مطابق یہ سیٹلائٹ دشمن کے ہر اقدام کی نگرانی کرے گا جس سے نہ صرف فوجی بلکہ عام شہری بھی مسلسل نگرانی کے خوف میں زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے۔ سیٹلائٹ کو شیوت لانچ پیڈ سے خلا میں روانہ کیا گیا اور زمین کے مدار میں داخل کر دیا گیا، لیکن اس کامیابی کے سائے میں خطے میں خطرناک منظرنامے جنم لے رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ تنازعات میں اسرائیل نے نہ صرف فوجی مراکز بلکہ رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے جس سے سینکڑوں بے گناہ شہری شہید ہوئے اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پہ میزائل داغے جن میں سے کئی مار گرائے گئے، لیکن اسرائیل کی جارحیت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے، اور ابھی موجودہ منظرنامے میں جو قطر کے اوپر حملہ ہوا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ میجر جنرل امیر بارام کے مطابق ہورائزن 19 نگرانی کے ایک وسیع منصوبے کا حصہ ہے جو اسرائیل کو مشرق وسطیٰ کے ہر کونے پر نظر رکھنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو یہ ہورائزن 19 ہی ہے جس کی بدولت یہ کہا جا رہا ہے کہ قطر کے اندر جو حملہ کیا گیا وہ اسی سے کوئی نہ کوئی انفارمیشن لے کے کیا گیا۔ یہ منصوبہ صرف حریف ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ فلسطین اور دیگر متاثرہ علاقوں میں خوف و دہشت کے ماحول کو قائم رکھنے کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ اسرائیل کی فوجی صنعت میں شامل جدید ریڈار امیجنگ، خود کار ہدایت شدہ میزائل اور فضائی ٹیکنالوجی اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ ملک اپنے جارحانہ عزائم کو بلا روک ٹوک عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوجی قیادت خود یہ تسلیم کرتی ہے کہ ایران پر حملوں کی رہنمائی کے لیے ہزاروں سیٹلائٹ تصاویر استعمال کی گئیں جو نہ صرف فوجی مقامات بلکہ شہری علاقوں کی بھی نگرانی کرتی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی فلسطین میں جاری انسانی المیے کو بڑھا رہی ہے کیونکہ ہر حملہ، ہر جاسوسی اور ہر ڈرون کی پرواز عام شہریوں کے لیے مسلسل خطرہ بن گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یہ واضح کر چکا ہے کہ اسرائیل 7 محاذوں پر جنگ میں مصروف ہے جس کے باعث غزہ، لبنان، شام، یمن اور عراق میں کی جانے والی کارروائیاں معمول بن چکی ہیں، اور ہر کارروائی میں نہ صرف جدید ہتھیار بلکہ جاسوسی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جا رہی ہے جس سے ہر جگہ خوف، تباہی اور انسانی المیہ بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل کی یہ جارحانہ پالیسی خطے میں انسانی حقوق اور امن کے بنیادی اصولوں کی مسلسل پامالی ہے۔ اسرائیل کی ہتھیار سازی میں ڈرون، خودکار میزائل، جدید ریڈار اور جاسوس سیٹلائٹ شامل ہیں جو نہ صرف دشمن کو خوفزدہ کرتے ہیں بلکہ فلسطینی عوام کے لیے زندگی ناقابل برداشت بنا دیتے ہیں۔ ہر اطلاع، ہر تصویر اور ہر ہتھیار انسانی المیے کی شدت بڑھاتا ہے اور مظلوم عوام کو دہشت کے ماحول میں جکڑ کے رکھتا ہے۔ امریکہ کی خاموشی اس صورتحال کو خطرناک بنا رہی ہے۔ اسرائیل اس خاموشی کو اپنی کھلی چھوٹ سمجھ رہا ہے اور خطے میں طاقت کے کھیل میں بے خوف ہو کے ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ عالمی سطح پر انصاف اور انسانی حقوق کی کمی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ فلسطین میں جاری المیے میں ہزاروں افراد شہید ہوئے، اسکول اور گھر تباہ ہوئے، بنیادی ضروریات کی فراہمی محدود ہوئی ہے۔ اسرائیل کے جدید ہتھیاروں میں ڈرون سب سے خطرناک ہے۔ یہ ڈرون خود کار نظام کے تحت پرواز کرتے ہیں، ہدف کی شناخت کرتے ہیں اور بغیر انسانی مداخلت کے حملے کر سکتے ہیں۔ ہر ڈرون اسرائیل کے لیے دشمن کے جغرافیائی، فوجی اور شہری حساس معلومات فراہم کرتا ہے جس سے ہر کارروائی پہلے سے منصوبہ بند اور مکمل کنٹرول میں ہوتی ہے۔ یہ ہتھیار دشمن کی فوجی صلاحیت کو کم کرنے کے ساتھ عام شہریوں کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اسرائیل کی جارحانہ اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملی میں فضائی، بحری اور زمینی دفاعی صلاحیتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ اسرائیل دنیا کے سب سے جدید دفاعی نظام رکھنے والے ممالک میں شامل ہے اور اپنے چھوٹے جغرافیائی رقبے کے باوجود فوجی ٹیکنالوجی میں عالمی معیار قائم کر چکا ہے۔ ملک کی فوجی صنعت جدید ہتھیار، دفاعی ساز و سامان اور سیکیورٹی ٹیکنالوجی میں نمایاں پیش رفت رکھتی ہے جس سے یہ خطے میں بلا مقابلہ عسکری برتری حاصل کرنے کا دعوے دار ہے۔ فضائی ہتھیاروں میں اسرائیل کے جدید لڑاکا طیارے اور ڈرون سکواڈز حریف ممالک کے ہر اقدام کو محدود کرتے ہیں۔ یہ طیارے اور ڈرون نہ صرف فوجی مقاصد کے لیے بلکہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے ہر کارروائی کی منصوبہ بندی پہلے سے کی جا سکتی ہے۔ ان ڈرونز کی مدد سے دشمن کے مقامات کی شناخت، شہری اور فوجی اہداف کی تفصیلات اور مستقبل کے حملوں کے لیے اہم معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسرائیل کے فضائی ہتھیار دشمن کی فوجی صلاحیت کو کم کرنے کے ساتھ شہری علاقوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اور دہشت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ میزائل اور راکٹ ٹیکنالوجی اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کا لازمی حصہ ہے۔ جدید ریڈار اور سیٹلائٹ امیجنگ اس کے ساتھ منسلک کیے جاتے ہیں۔ یہ میزائل جو ابھی ہورائزن 19 مدار کے اندر داخل ہوا ہے اسی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ قطر میں حماس کے اس بیورو آفس کی لوکیشن کو بھی ٹریک کیا گیا تھا
اور یہ جو میزائلوں کے ساتھ انٹیگریٹڈ کیا جاتا ہے، ان کے ذریعے ہر کارروائی کا نتیجہ پہلے سے طے شدہ اور مکمل کنٹرول میں ہوتا ہے۔ گزشتہ برسوں میں فلسطین، لبنان اور شام میں شہری علاقوں کو نشانہ بنانے میں ان ہتھیاروں نے نمایاں کردار ادا کیا ہے، جس سے نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع ہوا بلکہ بنیادی ڈھانچے کی تباہی بھی ہوئی۔ اسرائیل کے ہائی ٹیک فضائی ہتھیار جیسے جدید لڑاکا طیارے اور ڈرون سکواڈز زمینی حملوں کے دوران بھی برتری فراہم کرتے ہیں۔ یہ فضائی طاقت حریف ممالک کی فوجی صلاحیت کو تحلیل کرنے کے ساتھ ساتھ خوف اور دہشت کا ماحول قائم کر رہی ہے۔ ہر کارروائی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، شہری علاقوں میں تباہی معمول بن چکی ہے اور فلسطینی المیہ میں اسرائیل کے ہتھیاروں کا کردار واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ غزہ میں جاری حملوں کے دوران اسپتال، اسکول اور رہائشی عمارات تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، بنیادی سہولیات محدود ہو چکی ہیں، پانی، خوراک اور بجلی تک رسائی مشکل ہو چکی ہے۔ ہر حملہ اسرائیل کی جارحانہ پالیسی کا حصہ بن چکا ہے اور ہتھیار اس پالیسی کو عملی جامہ پہنانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی دفاعی صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کی جو شمولیت ہے، یہ عالمی دفاعی مارکیٹ میں بھی ایک اہم مقام حاصل کر چکی ہے۔ اسرائیل کی تیار کردہ مصنوعات دنیا کے کئی ممالک کو برآمد کی جاتی ہیں، جس سے مشرق وسطیٰ کا یہ ملک نہ صرف اقتصادی فائدہ حاصل کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پہ اپنی ساکھ کو مضبوط کرتا ہے۔ جدید سٹیلتھ ٹیکنالوجی، مواصلاتی نظام اور نگرانی کے جدید آلات اسرائیل کو دشمن کی نگرانی سے بچنے اور ہر کارروائی پہ مکمل کنٹرول دیتے ہیں۔ آئرن ڈوم میزائل دفاعی نظام نے اسرائیل کی سرحدی حفاظت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ نظام راکٹس اور میزائلوں کو فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے شہری علاقوں کو ممکنہ حملوں سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ آئرن ڈوم کی کامیابی نے عالمی سطح پہ اس کی تعریف کروائی اور اسرائیل کو دفاع میں غیر معمولی برتری دی۔ اسرائیل کی سائبر دفاعی صلاحیتیں بھی بے حد محفوظ ہیں۔ حکومت اور نجی سیکٹر کی کمپنیز ڈیجیٹل ہیکنگ، سیکیورٹی مانیٹرنگ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نظام جدید ترین تیار کر چکے ہیں۔ اسرائیل کی سائبر فورس دنیا کی بڑی دفاعی نیٹ ورکس میں شمار ہوتی ہے اور اس کی مدد سے وہ نہ صرف اپنے مخالفین کی معلومات تک رسائی حاصل کرتے ہیں بلکہ داخلی نظاموں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں۔ روبوٹک ٹیکنالوجی اسرائیل کی فوجی منصوبہ بندی کا اہم جزو ہے۔ خود کار جنگی گاڑیاں اور زمینی روبوٹ خطرناک علاقوں میں انسانی جان بچانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ روبوٹ دشمن کی سرگرمیوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہدف کو نشانہ بنانے میں مدد فراہم کرتے ہیں، جس سے انسانی خطرہ کم اور کارروائی کی درستگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسرائیل کی تحقیق اور ترقی میں ترقی جو ہے اور سرکاری شعبوں دونوں شامل ہیں۔ کمپنی جیسے اس کی رافائل ڈیفنس سسٹم ہے اور ایلبیٹ سسٹم ہے، اس نے جدید ہتھیار اور دفاعی ساز و سامان تیار کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ کمپنی اس نئی ٹیکنالوجی کو عملی میدان میں لا کے اسرائیل کی فوجی طاقت میں اضافہ کرتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اسرائیل اپنے فوجی اہلکاروں کی تربیت بھی زیادہ مؤثر بناتا ہے۔ ورچوئل ریئلٹی اور سیمولیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے عسکری مشقیں حقیقی جنگ کی طرح کی جاتی ہیں، جس سے اہلکاروں کی رد عمل کی صلاحیت اور فیصلہ سازی جو ہے وہ عروج پاتی ہے۔ یہ تربیت اسرائیل کو ہر ممکنہ خطرے کے لیے تیار رکھتی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کی تیاری کیا ہے، وہ کر کیا رہا ہے۔ میدان جنگ میں جدید ریڈار اور نگرانی کے نظام حریف ممالک کی نقل و حرکت کا فوری پتہ دیتے ہیں، دفاعی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد دیتے ہیں اور یہ نظام اسرائیل کو فضائی حملوں کے خلاف بھی مؤثر بناتے ہیں اور زمینی، بحری اور فضائی محاذوں میں حریف ممالک کی سرگرمیوں کو محدود کر دیتے ہیں۔ اسرائیل کی بحری دفاع کو اگر دیکھا جائے تو جدید لڑاکا کشتیاں اور انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ملک کے ساحلی علاقوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ یہ بحری نظام دشمن کے حملوں کو ناکام بنانے اور سمندری حدود کی نگرانی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دشمن کون ہے؟ وہ جس کو گولی مار کے دشمن بنایا گیا ہے۔ اسرائیل کی تکنیکی پیش رفت مستقبل کی جنگی حکمت عملی کے اوپر نمایاں اثر ڈالتی ہے۔ خود کار مشینیں، مصنوعی ذہانت، روبوٹک سسٹم مستقبل میں میدان جنگ کی شکل بدل دیں گے۔ اسرائیل مسلسل تحقیق کر رہا ہے، جدت لا رہا ہے اور یہ ملک دفاعی میدان میں آگے رہے گا، کیونکہ اسے یہ معلوم ہے کہ جس کی زمین پہ قبضہ کرے گا، جس کو مارے گا، جس کے بچے مارے گا، جس کے بوڑھوں کا سایہ بچوں کے سر سے اٹھا لے گا، وہ واپس حملہ تو کریں گے۔ وہ اپنوں کو بچانے کے لیے حتی الامکان دفاعی پوزیشن جو ہے وہ سٹرانگ رکھے گا۔ جدید مواصلاتی نظام فوجی یونٹس کے درمیان رابطے کو مؤثر بناتے ہیں، مشنز کو منظم اور ہنگامی صورتحال میں فوری اطلاعات کی ترسیل ممکن بناتے ہیں۔ اس سے اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے اور حریف ممالک کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے محاذوں پہ ابھی بھی کامیابی اس کو میسر نہیں ہے۔ زرعی معاملے کے اوپر دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ٹیکنالوجیز تیار کی جا رہی ہے، جس سے شہریوں کی حفاظت اور فوجی ترقی کو ایک ساتھ مربوط کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اسرائیل کی مسلسل تحقیق، اس کی جدید ٹیکنالوجی، اس کی جارحانہ پالیسی، اس نے خطے میں طاقت کا ایسا توازن پیدا کر دیا ہے جس میں خوف، دہشت اور انسانی المیہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو چکے ہیں۔ فلسطین، لبنان، شام اور دیگر متاثرہ علاقوں میں
یہ ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہر کارروائی کو پہلے سے منصوبہ بند اور مکمل کنٹرول میں تباہ کن بناتے ہیں۔ اسرائیل کی فضائی، زمینی، بحری اور سائبر صلاحیتیں جو ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہیں ایک ساتھ، جو خطے میں اپنی فوجی برتری قائم رکھنے کے لیے ہر ممکنہ ذرائع استعمال کرتی ہیں۔ اس کا مقصد محض دفاع نہیں ہے بلکہ جارحانہ قبضہ ہے، خطے پہ نگرانی رکھنا ہے، خوف اور دہشت قائم رکھنا ہے۔ ہر جدید ہتھیار، ہر ڈرون، ہر سیٹلائٹ، ہر سیکیورٹی نظام اسرائیل کی پالیسی کے عملی اظہار کے طور پہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ٹیکنالوجی نہ صرف موجودہ المیہ کو بڑھا رہی ہے بلکہ مستقبل کی جنگی حکمت عملی میں بھی اسرائیل کو سب سے آگے رکھنے کا ذریعہ ہے۔ فلسطینی عوام، خطے کے دیگر ممالک اور عالمی برادری اس جارحانہ طاقت کی موجودگی میں محدود اختیارات کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیل کی جدید فوجی اور دفاعی ٹیکنالوجیز ایک مکمل نظام کے طور پہ کام کرتی ہے جو ہر سطح پہ دشمن کی ہر حرکت پہ نظر رکھتی ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کا توڑ کس طریقے سے نکلے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔